سوال: زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے؟ جواب: ہر صاحب نصاب مسلمان پر جس کے پاس سونا چاندی یا ان کی مالیت کا مال ایک قمری سال مکمل ہو جائے۔ سوال: قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ جواب: سورۃ البقرہ۔ سوال: اسلام میں کون سی مٹھائی کھانا حرام ہے؟ جواب: اسلام میں مٹھائی خود حرام نہیں ہوتی، بلکہ مٹھائی کے اجزاء کی بنیاد پر اس کا حکم دیا جاتا ہے۔ اگر مٹھائی میں حرام یا ناپاک چیزیں شامل ہوں تو وہ مٹھائی حرام ہو جاتی ہے۔ سوال: حدیث جبرائیل علیہ السلام کس کتاب حدیث میں ملتی ہے؟ جواب: صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں میں۔ سوال: ہجرت مدینہ کتنے نبوی میں ہوئی؟ جواب: 13 نبوی یعنی 622 عیسوی میں۔ سوال: صلح حدیبیہ کس ہجری میں ہوئی؟ جواب: صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی۔ سوال: عشرہ مبشرہ سے کیا مراد ہے؟ جواب: وہ 10 صحابہ جنہیں دنیا میں جنت کی بھی خوشخبری دی گئی۔ سوال: سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون کون تھیں؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کے نام کیا ہیں؟ جواب: حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال: حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کام کے لیے مشہور تھے؟ سوال: وہ پہلے مؤذن اسلام تھے۔ سوال: حج کس مہینے میں فرض ہے؟ جواب: ذو الحج کے مہینے میں۔ سوال: طواف کے کتنے چکر ہوتے ہیں؟ جواب: طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں۔ سوال: مقام ابراہیم کیا ہے؟ جواب: وہ پتھر جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران قدم رکھا۔ سوال: اذان سب سے پہلے کس نے دی؟ جواب: حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سوال: عورت کی ٹھوڑی پر بال آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: عورت کی ٹھوڑی پر بال آنا عام طور پر ہارمونی تبدیلی یا طبی مسئلے کی علامت ہو سکتی ہے۔ سوال: کیا عورت کے لیے چہرے کے فالتو بال صاف کرنا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، اسلام میں عورت کو چہرے کے فالتو بال جیسے ٹھوڑی، لب، ماتھے کے بال صاف کرنے کی اجازت ہے، بشرطیہ کہ وہ مردوں کی مشابہت اختیار نہ کرے۔ سوال: نہانے کے بعد استغفار کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ جواب: نہانے کے بعد استغفار یعنی استغفر اللہ پڑھنے سے دل کی صفائی، گناہوں کی معافی اور روحانی بلندی حاصل ہوتی ہے۔ سوال: کیا غسل جنابت کے بعد قرآن پڑھنا جائز ہے؟ جواب: نہیں، جب تک غسل مکمل نہ کر لیا جائے اس وقت تک قرآن مجید کی تلاوت یا چھونا جائز نہیں۔ سوال: نیند میں اچانک جھٹکا لگنا کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ جواب: اسے طبی زبان میں ہائی پینک جرک کہا جاتا ہے۔ یہ نیند کی شروع میں جسم کا اچانک ہلنا یا جھٹکا محسوس ہونا ہوتا ہے۔ سوال: عورت کی ٹھوڑی پر بال آنا کیا یہ کوئی خطرناک علامت ہے؟ جواب: نہیں، یہ ایک عام اور قدرتی جسمانی عمل ہے جو اکثر تھکن، نیند کی کمی یا ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سوال: کیا نہانے کے فوراً بعد دعا قبول ہوتی ہے؟ جواب: جی ہاں، نہانے کے بعد انسان پاکیزگی کی حالت میں ہوتا ہے اور پاکیزگی حالت میں کی گئی دعا کی قبولیت کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ سوال: کیا یہ کسی روحانی یا ماورائی چیز کی علامت ہو سکتی ہے؟ جواب: اگر صرف جھٹکا ہو اور کوئی خواب، ڈر یا عجیب کیفیت نہ ہو تو یہ جسمانی عمل ہے، لیکن اگر ساتھ میں خوف یا ڈراؤنے خواب بھی ہوں تو یہ روحانی پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سوال: ایسے میں کیا پڑھ کر سونا چاہیے؟
جواب: سونے سے پہلے آیت الکرسی، سورۃ الفلق، سورۃ الناس اور سورۃ الاخلاص 3 بار پڑھیں اور دم کر کے سوئیں۔ سوال: کیا یہ جھٹکا کسی بیماری کی علامت بھی ہو سکتا ہے؟ جواب: اگر جھٹکے روزانہ آئے اور نیند متاثر ہو تو ممکن ہے کہ اعصابی کمزوری یا نیند کی بیماری ہو، ایسے میں ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ سوال: فرعون کے ظلم کا نشانہ کون لوگ بنے تھے؟ جواب: بنی اسرائیل کے لوگ جنہیں غلام بنا کر رکھا گیا تھا۔ فرعون کے ظلم کا نشانہ بنتے ان کے مردوں کو قتل اور عورتوں کو زندہ رکھا جاتا۔ سوال: قرآن میں فرعون کو کس چیز کا نشان عبرت کہا گیا ہے؟ جواب: فرعون کی لاش کو محفوظ کر کے اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا، جیسا کہ سورۃ یونس آیت نمبر 92 میں بیان کیا گیا ہے۔ سوال: کیا مرنے والے کے لیے صدقہ کیا جا سکتا ہے؟ جواب: مرنے والے کے لیے صدقہ کرنا جائز اور باعث ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر کوئی شخص اپنے مرنے والے والدین یا عزیز کے لیے صدقہ کرے تو اسے فائدہ پہنچتا ہے۔ سوال: کیا مرنے کے بعد قرآن خوانی کرا کے لوگوں کو کھانا کھلانا ضروری ہے؟ جواب: نہیں، قرآن خوانی کے بعد دعوت کا اہتمام شریعت میں نہیں ہے۔ اگر یہ رسم بن جائے تو بدعت ہے۔ ایصال ثواب کے لیے خاموشی سے قرآن پڑھ کر دعا کر لینا کافی ہے۔ سوال: کیا میت کو خواب میں دیکھنا حقیقت میں ملاقات ہوتی ہے؟ جواب: میت کو خواب میں دیکھنا مختلف معنی رکھتے ہیں۔ اگر خواب نیک ہو تو یہ بشارت ہو سکتی ہے، لیکن ہر خواب کی تعبیر ضروری نہیں کہ صحیح ہو۔ سوال: کس وقت سورۃ یاسین پڑھنے والا پورا دن خیر و برکت میں رہتا ہے؟ جواب: جو شخص صبح سویرے سورج نکلنے سے پہلے سورۃ یاسین پڑھتا ہے اس کے دن میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرماتے ہیں۔ سوال: کون سی تسبیح دن میں 100 مرتبہ پڑھنے سے رزق کی تنگی ختم ہو جاتی ہے؟ جواب: استغفر اللہ دن میں 100 مرتبہ پڑھنے سے رزق میں کشادگی ہوتی ہے۔ سوال: کس حالت میں درود شریف پڑھنے سے دل کی تکلیف ختم ہوتی ہے؟ جواب: باوضو ہو کر درود ابراہیمی روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے سے دل کی بیماریوں سے حفاظت ملتی ہے۔ سوال: کون سا عمل کرنے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے؟ جواب: فجر کی سنت اور فرض کے درمیان یا نورو 21 مرتبہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیرنے سے بینائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ سوال: کس وقت شہد کھانے سے تمام بیماریوں سے نجات ملتی ہے؟ جواب: فجر کے وقت خالی پیٹ 1 چمچ خالص شہد کھانے سے بہت سی بیماریوں سے حفاظت ملتی ہے۔ سوال: کس وقت اللہ کا نام یا وہابو پڑھنے سے ہر جائز حاجت پوری ہوتی ہے؟ جواب: سجدے کی حالت میں 3 مرتبہ یا وہابو پڑھنے سے حاجات قبول ہوتی ہیں۔ سوال: کس وقت بسم اللہ پڑھ کر کھجور کھانے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے؟ جواب: فجر سے پہلے بسم اللہ کے ساتھ 1 عدد کھجور کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے۔ سوال: کون سا عمل ہر نماز کے بعد کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے؟ جواب: ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھنے سے دل مطمئن رہتا ہے۔ سوال: کس وقت سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرنے سے رزق کی تنگی ختم ہوتی ہے؟ جواب: مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ پڑھنے والا رزق کی تنگی سے محفوظ رہتا ہے۔ سوال: کون سا درود شریف روزانہ پڑھنے سے پریشانیاں ختم ہوتی ہیں؟ جواب: روزانہ 100 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے سے تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ سوال: کس وقت آیت الکرسی پڑھنے سے شیطان دن بھر قریب نہیں آتا؟ جواب: فجر کی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے سے پورا دن شیطان سے حفاظت رہتی ہے۔ سوال: کس خاص دن سورۃ الکہف پڑھنے سے دجال کے فتنے سے حفاظت ملتی ہے؟ جواب: جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھنے والا دجال کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے۔ سوال:
किस वक्त या रज़ा को पढ़ने से रिस्क बढ़ता है? जवाब, नमाज फजर के बाद 100 मरतबा या रज़ा को पढ़ने से रिस्क में इजाफा होता है। सवाल, किस आयत को सोने से पहले पढ़ने से अल्लाह ताला रात भर हिफाजत करते हैं? जवाब, सोने से कबल आयतुल कुर्सी पढ़ने से अल्लाह ताला की हिफाजत हासिल रहती है। सवाल, किस वक्त पानी बैठकर पीने से मैदा मजबूत होता है? जवाब, बैठकर बिस्मिल्लाह के साथ पानी पीने से मैदा मजबूत रहता है। सवाल, वो कौन सा अमल है जिससे दिल की सख्ती दूर हो जाती है? जवाब, यतीम के सर पर हाथ फेरने से और सदका देने से दिल की सख्ती दूर होती है। सवाल, किस जिक्र को मुसलसल पढ़ने से जुबान में तासीर पैदा होती है? जवाब, ला इलाहा इल्लल्लाह का ज्यादा विर्द करने से बातों में असर पैदा होता है। सवाल, कौन सा अमल हर सफर से पहले पढ़ने से सफर खैर आफत से मुकम्मल होता है? जवाब, सफर से कबल सुबहानल्लज़ी सखर लना वाली दुआ पढ़ने से सफरी हिफाजत मिलती है। सवाल, किस वक्त वजू करके सोने से गुनाह माफ होते हैं? जवाब, रात को सोने से पहले वजू करके सोएं तो अल्लाह ताला गुनाह माफ फरमाते हैं। सवाल, कौन सा अमल करने से जिंदगी में आसानियां पैदा होती हैं? जवाब, नमाज तहज्जुद पढ़ने से जिंदगी के मामलात में आसानियां पैदा होती हैं। सवाल, किस वक्त तस्बीह फातिमा पढ़ने से थकन दूर हो जाती है? जवाब, रात को सोने से कबल 33 बार सुबहानल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ने से जिस्मानी थकान खत्म होती है। सवाल, किस सूरत की तिलावत करने से नजर बद से हिफाजत होती है? जवाब, सूरत अल फलक और सूरत अल नास की तिलावत से नजर बद से हिफाजत मिलती है। सवाल, कौन सा अमल कारोबार शुरू करने से पहले करना बरकत का बायस होता है? जवाब, कारोबार शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने से काम में बरकत होती है। सवाल, किस वजीफा से कर्जों से निजात मिलती है? जवाब, रोजाना बाद नमाज फजर 11 मरतबा या गनियो पढ़ना कर्ज से निजात का सबब बनता है। सवाल, कौन सा अमल सुबह के वक्त कर लेने से पूरा दिन खैर आफत में गुजरता है? जवाब, फजर की नमाज अदा करके थोड़ी देर जिक्र अल्लाह में बैठने से पूरा दिन खैर आफत से गुजरता है। सवाल, कौन सा दरूद दिन में पढ़ने से दुश्मनों के शर से हिफाजत होती है? जवाब, रोजाना 500 मरतबा दरूद तंजीना पढ़ने से दुश्मनों के शर से हिफाजत मिलती है। सवाल, किस वक्त सूरतुल मुल्क पढ़ने से कब्र के अजाब से निजात मिलती है? जवाब, सोने से पहले सूरतुल मुल्क पढ़ने वाला कब्र के अजाब से महफूज रहता है। सवाल, कब या हफीजों पढ़ने से औलाद की हिफाजत रहती है? जवाब, सुबह घर से निकलते वक्त या हफीजों 7 मरतबा पढ़ने से बच्चों और घर वालों की हिफाजत रहती है। सवाल, किस अमल से दिल की घबराहट खत्म होती है? जवाब, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह का वर्द दिल की घबराहट खत्म करता है। सवाल, कौन सा जिक्र बार बार पढ़ने से मुश्किल काम आसान हो जाता है? जवाब, हस्बिनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ने से मुश्किल काम आसान हो जाता है। सवाल, किस वक्त कुरान पाक की तिलावत करने से घर में बरकत पैदा होती है? जवाब, फजर के बाद रोजाना चंद आयात की तिलावत करने से घर में बरकत आती है। सवाल,
कौन सा अमल बीमारी से शिफा के लिए बहुत फायदेमंद है? जवाब, सूरत अल फातिहा 7 मरतबा पढ़कर पानी पर दम करने से पीने से शफा मिलती है।